السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ معزز حاضرین اکرام، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج سورہ فرقان اور سورۃ الشعراء مکمل ہوا۔ ان دونوں کی تلاوت ہم نے تراویح میں سنی۔ سب سے پہلے ہم بات سورۃ الفرقان میں ایک دو آیتوں کی کرتے ہیں۔ فرقان، اس کے معنی ہیں حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا، فرقان کے معنی۔ اسی لیے قرآن مجید کو بھی فرقان کہا گیا۔ اللہ کا ارشاد ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قرآن مجید فرقان ہے کہ حق اور باطل کو، ہدایت اور ضلالت کو الگ الگ کر کے پیش کر دیتا ہے۔ ابھی جو آیت میں کہا گیا، فرماتے ہیں اللہ رب العالمین: تبارک الذی، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس سے برکتیں ہی برکتیں انسانوں پر نازل ہوتی ہیں۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات، نزل الفرقان، جس نے فرقان کو نازل کیا، حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والی یہ کتاب قرآن مجید کو نازل کیا، علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ کس پر؟ اپنے بندے پر نازل کیا۔ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ تمام جہانوں کے لیے یہ قرآن مجید نذیر ہو جائے، ڈرانے والا بن جائے۔ حاضرین اکرام، اب یہ جو سورۃ الفرقان ہے، اس میں سے ایک بات جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور کے ہیں۔ سنے ہیں یہ بات آپ؟ نبی اکرم نور سے بنے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر اور نور دونوں ہیں۔ اب قرآن مجید کو اللہ فرقان کہہ رہا ہے، یہ سورہ بھی فرقان ہے، تو اس سورت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور یہ مشرکین کہتے ہیں مَا لِهَذَا الرَّسُولِ، یہ رسول کا کیا ماجرا ہے؟ يَأْكُلُ الطَّعَامَ، یہ رسول کھانا کھاتا ہے، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں گھومتا ہے۔ کیونکہ جو نور ہوتا ہے وہ کھانا نہیں کھاتا، جو نور ہوتا ہے وہ کھانا نہیں کھاتا اور بازاروں کے چکر نہیں لگاتا۔ بازار ادھر اس لیے استعمال کیا گیا کیونکہ بازار تجارت کے لیے جاتے ہیں، جو نور ہو اس کو تجارت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی ہے یا نہیں کی ہے؟ 12 سال کی عمر میں سب سے پہلے اپنے چچا کے ساتھ ملک شام کا سفر کی ہے۔ 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کر کے سفر کے لیے نکل رہے ہیں۔ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں کو بھی جاتا ہے؟ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل ہو جاتا، اگر اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل ہو جاتا، اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا۔ یعنی چلو بھئی، انسان ہے، اس کے ساتھ اگر کوئی فرشتہ آتا تو وہ فرشتہ تجارت کر کے ان کا سپورٹ بھی کرتا اور ان کے ساتھ لوگوں کو بھی ڈراتا۔ تو ادھر مکہ کے مشرکین کا اس بارے میں تعجب کرنا کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی چلتا ہے، تو انہیں ان کے رسول ہونے پر یقین نہیں تھا، کیونکہ یہ کہتے تھے نا یہ ہم جیسا ہے تو یہ رسول کیسا ہوتا، اصل میں ایک فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ آج الٹا بولتے ہیں ہمارے لوگ،
ہمارے لوگ کیا بولتے ہیں نبی نور کے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک صاحب ہے بہت بڑے ہیں، وہ بتلاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت ہے سورۃ الکہف کی آخری، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اہل حدیثوں کے پاس بہت بڑی دلیل ہے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، پریشان مت ہو جائیے گا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں گھٹ رہی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ مقام دیا جا رہا ہے۔ اس کے آگے کیا بھی سن لیجئے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، آپ کی طرح میں ایک بشر ہوں، لیکن فرق تم میں مجھ میں ہے، تمہاری پوزیشن میں میری پوزیشن میں، تمہارے اسٹیج میں میرے اسٹیج میں فرق ہے، وہ یہ کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اور اس مسئلے میں عہدے منصب کے مقام مرتبے کے معاملے میں تم بہت کم ہو، مجھ کو وحی کی وجہ سے بڑا مقام دیا گیا ہے، وگرنہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، تم جس طرح کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں، جس طرح تمہارا چلنا پھرنا اس طرح میرا بھی چلنا پھرنا ہے، یہ معنی ہے۔ لوگ اس کو بدلا ہی دی ہے۔ تو حاضرین اکرام، مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نور کے ہیں، تو ایک صاحب بتلا رہے تھے اپنے بیان میں، بہت بڑا جمع غفیر ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں ان کے سامنے یہ بول رہے، سمجھے نہیں سبحان اللہ بول رہے ہیں، انہوں مثال کیا پیش کر رہے ہیں معلوم؟ ہم بھی کہتے ہیں، اہل حدیث کیا کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں بھائی اللہ کے رسول بشر ہیں، لیکن اہل حدیث کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، یعنی ان کا کہنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر انسان بھی ہے، نور بھی ہے۔ اور مثال کیا دیتے ہیں معلوم؟ ایک شخص ہے، میں آپ کو بہت کھول کے بتلا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ لوگوں کی چال بازیاں کیسی ہیں۔ اگر وہ جان بوجھ کر کے یہ کہہ رہے ہیں تو اللہ کے پاس وہ جواب دہ ہے، اگر لا علمی میں کہہ رہے ہیں تو گزارش ہے کہ وہ قرآن کی طرف صحیح طرح سے رجوع ہو جائے۔ مثال کیا دیتے ہیں؟ ایک شخص ہے کالا، کیا وہ شخص لمبا نہیں ہو سکتا؟ ایک شخص ہے کالا، کیا وہ شخص لمبا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے لمبا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ شخص ہے کالا۔ اہل حدیث کہتے ہیں یہ شخص کالا ہے، وہ کہتے ہیں یہ شخص کالا بھی ہے لمبا بھی ہے، یہ بات جم رہی۔ بھئی اہل حدیث کا مسئلہ یہ ہے کہ بشر نور نہیں ہو سکتا، آپوزٹ میں آ رہا، نور اور انسان آپوزٹ میں آ رہے، اور انہوں جو مثال دے رہے وہ آپوزٹ میں آ رہے کیا؟ اگر کوئی کہے کہ یہ بشر کالا ہے، یہ انسان کالا ہے، آپوزٹ میں کوئی کہے نہیں یہ گورا ہے، تب جا کر کے مسئلہ اٹکے گا۔ سمجھ رہے ہیں مثال کیسی دے رہے؟ دیکھو یہ ایک شخص ہے موٹا، تو کیا موٹا شخص گڈھا نہیں ہو سکتا؟ گھما رہے ہیں مثالوں میں، چپ اپنی ذہنی مثالیں دے کر کے لوگوں کو گھما رہے، اور لوگوں کے ابھی عجیب معاملہ ہے، قرآن کی واضح مثالوں کو چھوڑ کر کے لوگوں کے ذہنی مثالوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ اور وہ ہمارے حیدرآباد کے بزرگوار ہیں، وہ دنیا کے بہت سی مثالیں دیتے ہیں اور لوگ ان کی مثالوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ دنیاوی باتیں بہت زیادہ ہے، بھئی قرآن پیش کیجئے، حدیث پیش کیجئے، اس کا صحیح معنی پیش کیجئے۔ جیسا کہ ادھر مشرکین جو ہے نا اپنا تعجب ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ کیسا نبی ہے، ہماری طرح کھاتا بھی ہے، ہماری طرح بازاروں میں تجارت بھی کرتا ہے، اور یہ رسول ہے کہتے ہیں۔ اس کے بجائے ایک فرشتہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ فرشتہ ہوتا تو ہم اس کی بات مانتے، نعوذ باللہ۔ تو اس آیت سے بس یہی بات پتہ چل رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور کے نہیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔ اہل حدیث یہ مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، لیکن ہرگز یہ نہیں مانتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، یہ نہیں مانتے، کیونکہ قرآن اور حدیث کے خلاف یہ عقیدہ جاتا ہے۔ اور جو لوگ مثالیں دیتے ہیں بس مثالوں کے اوپر غور کر لو، آپ کو بات پتہ چل جاتی کہ سامنے والے کتنے پانی میں ہیں۔ حاضرین اکرام، اس بات کو ہم یہیں پہ رکاتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد پارہ نمبر 19 کی شروعات ہو رہی ہے۔ اس سورہ میں واقعی اللہ رب العالمین نے حق اور باطل کو الگ الگ کر کے پیش کیا ہے۔ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے، آپ کی شان کے تعلق سے ایک بات بتلائی گئی۔ دوسری بات قیامت کو ذہن میں لائیے، قیامت، آخرت کا دن، فیصلے کا دن، جس دن اللہ مالک ہوگا، مالک یوم الدین، اس دن کو ذہن میں لائیے۔ کیسا دن ہے؟ بڑا بھیانک دن ہے۔ باپ بیٹا ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بھاگ رہے ہیں، ماں
اپنی بیٹی سے بھاگ رہی ہے، بیٹے اپنے والدین سے بھاگ رہے ہیں، دوست اپنے دوستوں سے بھاگ رہے ہیں، اس دن کا مسئلہ کیا ہے؟ جو غلط دوستی کرتے ہیں، غلط دوستی کے تعلق سے کیا مسئلہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اس دن ظالم لوگ اپنے ہاتھ کو چباتے ہوئے کہیں گے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اپنے ہاتھوں کو چباتے ہوئے کہیں گے یقول یا لیتنی، اے کاش کہ میں اتخذت مع الرسول سبیلا، اس رسول کے راستے کو اختیار کر لیا ہوتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مسلمان نہیں، کافر کہہ رہے ہیں، کافر قیامت کے دن اے کاش کہ میں یہ جو رسول نے راستہ بتلایا تھا اس راستے پر چلا ہوتا، اس راستے کو ایکسیپٹ کیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، اور افسوس میں وہ ہاتھ کو چباتے ہوں گے۔ کیا جیسا نہیں ہوتا؟ انسان کے ساتھ کوئی عجیب معاملہ ہو جائے، وہ کر سکتا تھا لیکن نہیں کرے تو افسوس میں پہلے اپنے منہ پر اپنے ہاتھ کو رکھتا ہے۔ تو اسی طرح قیامت کے دن یہ منظر پیش کیا گیا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، اپنے ہاتھوں کو کترے گا، کاش کہ میں رسول کے راستے پر چلا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلانا خلیلا، ہے کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ ایک کافر کی یہ دن کی بات ہے۔ اب پچھتا ہے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت، جب چڑیا تمام کھیت چگ گئی تب جا کر کے پچھتا ہے تو کیا فائدہ؟ قیامت کے دن یہ کافر کا حال ہے، کہہ رہا ہے کہ میں فلاں سے فلاں سے فلاں سے دوستی نہ کیا ہوتا تو کیا اچھا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، تحقیق کہ اس فلاں دوست نے مجھے بہکا دیا اس وقت جب میرے پاس حق آ گیا تھا۔ میرے پاس حق آ جانے کے باوجود میرے دوست کے بہکانے پر آ کر کے میں بہک گیا۔ اے کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنا لیا ہوتا تو کیا بہتر ہوتا۔ یا ویلتا، مجھ پر ہلاکت ہے، مجھ پر بربادی ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، یقیناً شیطان ہے ہی انسانوں کو بھٹکانے کے لیے، بہکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے۔ حاضرین اکرام، اس پہ کیا بات پتہ چلی؟ اگر دوست ہمارا صحیح ہے، اگر دوست ہمارا سچا ہے، اگر دوست ہمارا قرآن اور حدیث پر چلنے والا ہے تو ہم بھی اس کے ذریعے سے حق پر رہیں گے۔ اگر ہمارا دوست کافر ہے، ہمارا دوست مشرک ہے، ہم نے کسی ایسے کو دوست بنایا ہے جو قرآن اور حدیث کی مخالفت کرنے والا ہے تو قیامت کے دن افسوس کریں گے۔ اور ایک اہم بات دیکھیے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، ظالم کہا گیا۔ ظالم کافر کو بھی کہتے ہیں، ظالم حد سے زیادہ ظلم کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، اور ظالم جو گناہ کی طرف دعوت دے اس کو بھی کہتے ہیں۔ اگر وہ مسلمان ہے بھی تو وہ بھی ظالم ہوگا، وہ بھی ظالم ہوگا۔ اگر وہ حق سے روکے، اگر وہ جھوٹ اور باطل کی طرف دعوت دے تو وہ بھی ظالم ہوگا، کیونکہ وہ اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے دوسروں کو گناہ کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں الرجل علی دین قلیلہ فلینظر احدکم من یقالل، آدمی اپنے جگری دوست کے دین پر ہوتا ہے، جگری دوست کے دین پر آدمی ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، پس تم میں سے اگر کوئی دوستی کرنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ لے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ ایک دوست ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک شخص گناہ کی طرف چلا جاتا ہے، ایک دوست ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک شخص حق کی طرف آ جاتا ہے۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا ابو طالب کو صرف دوستوں کے کہنے کے اوپر، آر دلانے کے اوپر انہوں نے حق چھوڑ دیا اور باطل پر اپنی آخری دم توڑ دی ہے۔ وجہ کیا بنی؟
بازو ان کے دوست تھے نا، عتبہ ٹھہرا تھا نا، ابو جہل ٹھہرا تھا نا، کہہ رہا تھا نا کہ ابو طالب اگر آپ اس وقت میں اسلام قبول کریں گے تو کیا آپ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر کے مرو گے؟ بس یہ ایک بات کے اوپر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اس کی وجہ ان کے دوست بنے۔ کیا آج ہم میں بھی ایسا نہیں ہوتا؟ ایک دوست ہوتا ہے، اس کی محبت میں گناہ کرتے ہیں، یہ دیکھیے محبت میں بیڑی گٹکے سگریٹاں موویاں چل رہے ہیں، یہ دیکھیے یہ دوستی، ایسی دوستی جو جہنم کے راستے پر لے جائے، یہ دوستی جو جنت سے دور کرے، یہ دوستی جو قبر میں سوالات کا آڑ بنے، یہ دوستی جو دوست کو ہلاکت بربادی کی طرف لے جائے، یہ سہیلیاں جو ایک دوسرے کی غیبت کر کے جہنم کا ہمیں ایندھن بنائے، ایسی دوستیاں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، آپس میں جگری دوست قیامت کے دن دشمن ہوں گے، دشمن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین سوائے متقیوں کے۔ دوستی جہاں جہنم میں لے جا رہی ہے وہیں پر قیامت میں ایک دوسرے کا سپورٹ کر رہی ہے۔ متقی ایک دوسرے کا ساتھ دے لیں گے، مومن جو ہے وہ ایک دوسرے کا ساتھ دے لیں گے، جو اللہ رسول اللہ کے سچے شہدائی ہیں وہ ایک دوسرے کی سپورٹ کر لیں گے، لیکن جو اللہ رسول اللہ کے مخالف ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بھاگیں گے۔ دوستی کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے بھی اپنے لیے ایک دوست رکھا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل، اپنا دوست بنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں چاہتا تو ابوبکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا، لیکن میرا خلیل پروردگار ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کے لیے آگے بڑھے تھے۔ یہ کیسی دوستی عجیب ہے، دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، ابو بکر کے پاس آئے رضی اللہ عنہ، کہا ابو بکر اللہ رب العالمین نے مجھے رسول بنایا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ آ کر یہ صرف انفارمیشن دینا تھا کہ رسول بنے، فوراً اسلام لا دیے۔ یہی وہ ابو بکر ہیں۔ ابو جہل آ کر کے کہتا ہے ایک شخص ہے راتوں رات میں ادھر سے فلسطین چلا گیا، مسجد اقصیٰ بیت الاقصیٰ چلا گیا، پھر ادھر سے سات آسمان گیا، جنت دیکھا جہنم دیکھا، کیا آپ یہ بات مانتے ہیں؟ فوراً بولے یہ جھوٹ ہوتا بھائی، ایسا سب نہیں مانتے، پاگل ہے۔ اتنے میں بولے یہ تو آپ کے دوست نے کہا ہے۔ فوراً ابو بکر بولے اگر محمد نے کہا یہ سچ ہے۔ یہ کیسی دوستی ہے؟ ایک طرف دوستی نبھائی جا رہی ہے، دوسری طرف ایمان کو اور مضبوط کیا جا رہا ہے۔ اور ہماری دوستیاں کیسے ہیں؟ تراویح چھوڑ کر کھیلنے میں مشغول۔ ہماری دوستیاں کیسے ہیں؟ اللہ کی عبادتیں چھوڑ کر IPL میں مشغول، بیٹنگ لگانے میں مصروف۔ یہ دوستیاں تھوڑا غور کرو نا، دیکھو کہ ہماری دوستی ہمیں کہاں لے جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حفاظت فرمائے۔ ادھر ایک اور بات پتہ چلتی ہے، وہ کیا؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اگر میں اسے دوست نہیں بنایا ہوتا۔ ہمیں خود سے کسی برے شخص کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو ہم سے دوستی کر رہا تو وہ ہم سے دوستی کرے گا تاکہ ہماری اچھی عادتیں سیکھے۔ ہم اپنی طرف سے کسی برے شخص کو دوست نہیں بنائیں گے۔ اگر کوئی برا شخص ہم سے دوستی کر رہا ہے ہم اس سے دوستی کریں گے، اور ہمارا ارادہ یہ ہوگا کہ ہماری دوستی کا اثر اس پر پڑے اور وہ گناہوں سے بچے۔ اب آپ کہیں گے اچھا دوستی کا اثر بھی پڑتا کیا؟ ہم کہیں گے ہاں بھائی دوستی کا اثر دوستوں پر پڑے گا۔ دلیل کیا ہے پھر؟ آئیے دلیل سے بات کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے دوست کی مثال دی۔ اچھے دوست کی مثال عطر فروش کی ہے۔ کس کی ہے؟ کستوری جو بیچتا ہے، عطر جو بیچتا ہے اس کی ہے۔ اور برے دوست کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہار کی تھی، جو لوہے کا کام کرتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ اگر کوئی شخص کسی عطر فروش سے، خوشبو بیچنے والے سے دوستی کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کے پاس جائے گا۔ تو تین کام ہوں گے، یا تو وہ شخص اس کو تحفے میں عطر دے گا بطور تحفہ، تو میرا دوست ہے لے بھئی تیرے لیے گفٹ
خوشبو دے گا یا نہیں، تو دوست اپنے دوست کی محبت میں خود سے عطر خریدے گا، یا تو دکان والا عطر دے گا، یا نہیں تو یہ خود اپنے دوست کی محبت میں عطر خریدے گا، یا نہیں تو صرف اس کے دکان میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ عطر کی خوشبو جسم میں آ جائے گی۔ اب جب لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، کیا بہترین خوشبو استعمال کرتا ہے، اور اس کی تعریف ہوگی۔ وجہ کیا بنی؟ اس کا دوست بنا، اس کا دوست بنا جو عطر بیچ رہا۔ اور اس کی مثال اچھے دوست کی ہے۔ اگر کوئی ایک اچھے شخص سے دوستی کر رہا ہے تو اس سے یا تو اس کے اچھے اخلاق یہ لے گا، یا نہیں تو وہ خود سکھائے گا، دوست اسے اچھے اخلاق سکھائے گا، یا نہیں تو اس کو دیکھ کر کے اسے اچھے اخلاق خود سیکھے گا، یا تو دوست سکھائے گا، یا تو وہ خود اس کے اخلاق سیکھے گا، یا نہیں تو اس کے اخلاق کا اس کے اوپر اثر پڑے گا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا، اگر کوئی باپ لڑکی کسی کو دینا چاہے تو اس کے دوستوں کی بھی انفارمیشن نکالتا ہے کہ یہ شخص کے دوست کیسے ہیں، صحیح ہے غلط ہے؟ کیوں بھائی؟ دوستوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی اوقات کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، یہ راتوں میں کتنا باہر رہتا ہے، گھر میں کتنا وقت گزارتا ہے، دوستوں سے پتہ چلتا ہے۔ اور یہ دنیا کا قانون ہے، اور ہر کوئی شخص اپنے ساتھ دوستی رکھنا چاہتا ہے، اور اسلام نے دوستی کو بڑا مقام عطا کیا ہے۔ اور برے دوست کی مثال لوہار کی سی ہے، جب یہ دکان کو جائے گا تو اس کے لیے کام کرے گا، محنت کرے گا جا کر کے، یا پھر وہ محنت کے لیے بلائے گا، اس کی وجہ سے چنگاری جو پڑتی ہے، لوہار کے دکان میں جو آگ نکلتی ہے، اس چنگاری کی وجہ سے اس کے کپڑے خراب ہوں گے، چنگاری کی وجہ سے سوراخ پڑیں گے، یا نہیں تو بدبو اس کے جسم میں آئے گی۔ کیا برے لوگوں کے ساتھ رہنے کے بعد ان کی بدبو ہمارے اخلاق سے نہیں چھلکتی؟ تھوڑا سوچیں، تھوڑا غور کریں۔ لہٰذا اس چیز کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے اپنی دوستیوں کو درست کریں، اپنے آپ کو صحیح بنائیں۔ دوستیوں کے معاملے میں تلگلو چبتارو جاگرتگا وہنچنڈی، اگر دوستی خراب ہے جنت ہاتھ سے جانے کے بہت چانسز ہیں۔ اگر ہماری دوستیاں اچھی ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے جنت میں بہت سے مقام عطا فرمائے گا۔ دیکھیے قیامت کے دن ایک شخص کہہ رہا ہے کہ کاش کہ میں رسول کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔ اب آئیے، یہ تو جنرل دوستی کی بات ہوئی، اب وہ دوستی جو قرآن اور حدیث میں آڑ بن رہی ہے اس کے تعلق سے دیکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے بھائی یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے، اللہ رب العالمین نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا ہے، لہٰذا اس پر چلو۔ تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں بھائی، ہمیں فلاں امام کے ماننے والے ہیں۔ اچھا، قیامت کے دن یہ شخص کہے گا اے کاش کہ میں رسول کی اس بات پر چلا ہوتا تو کیا اچھا ہوتا۔ جب کہا جاتا ہے کہ اللہ رسول اللہ کا یہ فرمان ہے تو فوراً کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے باپ دادا نے ایسا کہا۔ اچھا، سراسر غلط ہے، کیونکہ اگر ایسی صفت کسی کے پاس ہے قیامت کے دن وہ اپنے ہاتھ چباتے ہوئے کہیں گے اے کاش کہ جب رسول کے احادیث پہنچ گئے تھے، جب اللہ کا فرمان پہنچ گیا تھا، جب صحابہ اکرام کا عمل آ گیا تھا، اس وقت میں ان کے راستے پر چلا ہوتا تو کیا خوب ہوتا، کاش کہ میں دنیا میں یہ عمل کر لیا ہوتا۔ تو لہٰذا دین کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ حاضرین اکرام، اس کے بعد سورۃ الشعراء کی شروعات ہوتی ہے۔ سورۃ الشعراء میں 6-7 انبیاء کا تذکرہ کیا گیا۔ بس وہ نبی جو سب سے زیادہ مشہور ہیں، معروف ہیں، جو ہر ایک کی ذہنوں میں رہتے ہیں، ہر ایک کے ذہنوں میں، وہ نبی ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ وہی نبی ہے جو اللہ رب العالمین کے پاس امتحان دینے کے لیے آگ میں تک چلے گئے تھے۔ یہ وہی نبی ہیں جنہوں نے بھرے ریگستان میں اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تھا، جن کا نام اسم گرامی ابراہیم علیہ السلام ہے۔ دیکھیے حق پہنچانے کا ہمارا طریقہ کیسا ہو، ہمیں ڈائریکٹ کیا کرتے ہیں؟
کیا کرتے ہیں بولیے؟ تو کافر ہے، اس کے بعد دوسری باتیں کرتا ہے، تو جہنمی ہے، اس کے بعد پوری باتیں کرتا ہے، تو گمراہ ہے، اس کے بعد پوری باتیں کرتا ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ آج ہمارے بات کرنے کا انداز کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن مجید کو صحیح طریقے سے جانا نہیں. تیرے عمل قبول نہیں ہوتے، پہلے یہ بول کر کے پھر بعد میں وضاحت کرتے. غلط ہے. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سورۃ الشعراء میں سورہ نمبر 36 کی، سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 70 سے شروعات ہو رہی ہے، 69-70 سے شروعات ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اے میرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابراہیم علیہ السلام کی خبر تو تلاوت کیجئے، ابراہیم علیہ السلام کے معاملات کو تو تلاوت کر کے سنائیے. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، انہوں نے اپنی قوم سے اور اپنے والد محترم سے کہا کہ ما تعبدون، تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ اللہ اکبر. پہلے تم گمراہ ہو یہ نہیں کہے، بلکہ کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے پیارے ابو جان، آپ کس کی عبادت کر رہے ہو؟ سوال کیے پہلے معلوم تو کرو کہ سامنے والا کیا کانسیپٹ رکھتا ہے. اگر کوئی شخص ناک کے نیچے ہاتھ باندھ رہا ہے، پہلے اس سے محبت سے پوچھو تم ناک کے نیچے ہاتھ باندھ رہے ہو، کیوں باندھ رہے ہو؟ اگر کوئی شخص درگاہ پر جا کر کے سجدہ کر رہا ہے، پہلے اس سے ملاقات کر کے محبت سے پوچھو بھائی تم جا کر کے وہاں سجدہ کر رہے ہو، میں نے دیکھا ہے، کیا وجہ ہے، تم کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ پہلے پوچھو تو صحیح، اس کے دل کا درد جانو تو صحیح کہ وہ کس وجہ سے غیروں کے پاس جا رہا ہے. اگر کوئی ہماری مسلمان ماں، مسلمان بہن مندر پر جا رہی ہے تو اسے ڈانٹو نہیں، اسے ڈپٹو نہیں، بڑی محبت سے پوچھو کہ اے میری ماں، اے میری بہن، تم ان مندروں پر کیوں آ رہی ہو؟ اگر کوئی بہن اپنا اسلام چھوڑ کر کے غیروں کا مذہب قبول کر کے کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ رہی ہو، بڑی محبت سے پوچھو تو صحیح کہ اے میری بہن، اسلام جیسی نعمت کو چھوڑ کر کے، رسول اکرم جیسی سیرت کو چھوڑ کر کے تم اسے چھوڑ رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ تمہارے دل کا درد سامنے رکھو تو صحیح، یہ پوچھ کر کو تو دیکھو صحیح، ان کے دل کا درد تمہیں پتہ چلے گا. یہ تمام سوچے بغیر، یہ تمام جانے بغیر فوراً فتویٰ لگا دیتے ہو کہ یہ جہنمی، یہ کافر ہے. یعنی اس مسئلے میں تھوڑا غور تو کرو، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو تو اختیار کرو، ابراہیم علیہ السلام کے ان معاملات کو تو دیکھو. بڑی محبت سے، بڑی چاہت سے کہتے ہیں کہ اے ابو جان، اے میری قوم کے لوگوں، تم جو عبادت کر رہے ہو کس کی عبادت کر رہے ہو؟ اس کے اتنے پیارے سوال کے اوپر جواب آتا ہے قالوا نعبد اصنام، قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین. قوم کے لوگ کہتے ہیں ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں. منہ کھول کے کہہ رہے ہیں، منہ کھول کے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو اسٹیچو بنے ہوئے ہیں، یہ جو مردہ ہے، ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں اور ہم ان کے لیے عاکفین ہیں، یعنی اعتکاف کرتے ہیں، رات دن صبح شام بس انہی کے گن گاتے ہیں ہم. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر سوال کرتے ہیں. قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا هل يسمعونكم اذ تدعون، اے میری قوم کے لوگوں، جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے ہیں؟ کیا بہترین انداز میں سوال ہو رہا ہے. انہیں کافر نہیں کہا، انہیں گناہ گار نہیں کہا، انہیں ان پر الزام نہیں لگایا، بڑی محبت سے پوچھا کس کی عبادت کرتے ہو؟ کہا بتوں کی عبادت کرتے ہیں. پھر سوال کرتے ہیں اچھا تم جنہیں بتوں کی عبادت کرتے ہو، هل يسمعونكم، جب بھی تم پکارتے ہو کیا وہ تمہاری بات قبول کرتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضركم، جب بھی تمہیں مشکل آتی ہے تو کیا یہ بت تمہیں فائدہ پہنچاتے ہیں یا یہ تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں؟ میرے سوال کا جواب دیجئے نا. اب کیا سوال دیں گے؟ یہ سوال کا کیا جواب دیں گے؟ ان کے پاس سوال کا جواب نہیں ہے. اب بھی آپ جا کر کے پوچھو تم جن کو پکار رہے ہو کیا تمہاری آواز ان تک جا رہی ہے؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ مردے سن نہیں سکتے اور تم پکار رہے ہو، کیا یہ قبر میں موجود سنیں گے؟ تو وہ بڑی محبت سے ہی جواب دیں گے. اگر آپ محبت کے انداز سے کہیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ اولیاء اللہ ہیں، بڑے مقام والے ہیں. تب آپ ان کو محبت سے سمجھائیے کہ اولیاء اللہ ہی کیوں نہ ہوں، اگر ان کا انتقال ہو گیا ہے، قرآن اس پر گواہ ہے کہ وہ سن نہیں سکتے، تب وہ آپ کی بات مانیں گے. اب آگے دیکھیے
جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوالات کیے تو وہ قوم کے لوگ کہتے ہیں قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، بلکہ وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہمارے باپ دادا کو، ہمارے خاندان کی پرمپرائیں ایسے کرتے ہوئے، ہمارے باپ دادا کو ہم ایسے کرتے ہوئے دیکھے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے۔ کیا آج کے لوگ یہ جواب نہیں دیتے؟ خود ہم میں سے کئی گھرانے ہوں گے جن کے یہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ اچھا باپ دادا کرے تو غلط کیا، اب تو آ کے جو نیا نیا بولا یہ صحیح کیا، یہ اچھا ہے کیا؟ ہمارے باپ دادا، ہمارے بڑے بڑے مولانا، ہمارے بڑے بڑے علامہ، اتنے بڑے پنڈتا سب گزر رہے اور بولے تو غلط، تمہیں بولے تو صحیح کیا؟ آج بھی یہ سوال آتا، یہ آج کا نہیں ہے، جب سے نوح علیہ السلام ہے تب سے چلتے آ رہا ہے یہ۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا انداز تو دیکھیے، جب یہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے ہم نے سنا ہے، دیکھا ہے، اس کے بعد بڑی محبت سے جواب دیتے ہیں، کیونکہ نبی غصہ کرنے والے ہیں، ہماری طرح نہیں ہے، یہ نبی بڑا صبر کرنے والے، یہ انبیاء ہر بات میں اپنی قوت صبر سے دکھلانے والے۔ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، تھوڑا غور تو کرو، تھوڑا سمجھو تو صحیح کہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو، انتم وآباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے پہلے گزرے ہوئے تمام آبا و اجداد، فإنہم عدو لی الا رب العالمین، یہ تمام کے تمام میرے دشمن ہیں سوائے اس اللہ رب العالمین کے۔ یہاں یہ نہیں کہے کہ تم سب گنہگار ہو، یہ پورے واقعے میں بات ہی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حق کہہ رہا ہوں، اس وجہ سے تم تمام کے تمام میرے دشمن ہو گئے ہو۔ اصل بتلانا یہ مقصود ہے کہ تم میری دشمنی کر رہے ہو، یہ مجھے پکا پتہ ہے، یہ بات اتھینٹک ہے کہ تم میرے مخالف میں آ گئے ہو، تم میرے دشمن ہو، تم کیا مجھے بتلاؤ گے، تم کیا مجھے جتلاؤ گے؟ میں ہی وہ کھول کے بتلا رہا ہوں کہ تم میرے دشمن ہو سوائے اس اللہ کے، اس اللہ رب العالمین کے۔ اس کے بعد کتنے پیارے انداز میں اللہ رب العالمین کے اوصاف گنا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی حقانیت پیش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب اللہ رب العالمین تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے صحیح راستہ بھی بتلا رہا ہے۔ الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، تمہاری یہ بتوں نے مجھے پیدا نہیں کیا، اس رب العالمین نے مجھے تیار کیا، مٹی سے مجھے بنایا اور مجھے سیدھا راستہ بتلاتا ہے۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہی رب ہے، وہی اللہ رب العالمین ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور جو مجھے سیراب بھی کرتا ہے، مجھے پلاتا بھی ہے۔ جو تم رقم کے کھانے کھا رہے ہو نا، ہر قسم کی ہر رقم کی غذائیں مجھ تک پہنچانے والا میرا اللہ رب العالمین ہے۔ اور جو ٹھنڈا پانی ہے، جو گرم پانی ہے، جو تازہ پانی ہے، کسی قسم کا بھی پانی ہو، اس پانی سے سیراب کرنے والا، میری پیاس بجھانے والا بھی وہی اللہ رب العالمین ہے، اس اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں، جب بھی میں بیمار پڑتا ہوں، وہی رب مجھے شفا یابی دیتا ہے، وہی رب مجھ سے میری بیماری کو دور کرتا ہے۔ جو بھی یہ دوائیوں کا استعمال ہے، اس میں تاثیر دینے والا وہی اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ہمارے بھائی سے ہم گفتگو کریں تو اس سے کہیں، سوالات کریں، اس کے بعد کہیں کہ دیکھو اللہ وہ ہے، میں اپنی بات نہیں کرتا، ابراہیم علیہ السلام کی بات کہوں گا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے جو کہا تھا میں آپ کے سامنے وہی دہراؤں گا کہ ہمارا اللہ وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا اللہ وہ ہے جو ہمیں صحیح راستہ بتلاتا ہے، ہمارا اللہ وہ ہے جو ہمیں کھانے کے لیے کھانا دیتا ہے، ہمارا اللہ وہ ہے جو ہمیں پینے کے لیے پانی دیتا ہے۔ اور جب بھی ہم بیمار پڑتے ہیں، یہ لوگ ہمیں شفا یابی نہیں دے سکتے، یہ لوگ ہماری بیماریوں کو دور نہیں کر سکتے۔ یہ کالے تاگے، یہ کالے ٹیکے، یہ گلے میں ڈالی جانے والی تعویذیں ہمارا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ہاں، اگر کوئی فائدہ پہنچائے گا، کوئی ان بیماریوں سے، نظر بد سے، بلاؤں سے، پریشانیوں سے بچائے گا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ان تمام چیزوں سے اگر بچانے والا کوئی ہے تو وہ اللہ ہے۔ اللہ کی تعریف کرو،
اگر کوئی پیروں باباؤں کو ماننے والا ہے، گناہ کے راستے پر، شرک کے راستے پر چل رہا ہے، اس کے سامنے بس اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی شان بتلاؤ۔ آگے کہتے ہیں کہ والذی یمیتنی ثم یحیین، اس کے بعد تم مجھے مارنے کے چکر میں ہو یا تم مجھے بخشنے کے چکر میں ہو، یاد رکھو میرا وقت آئے گا تو وہی مجھے موت بھی دے گا، مرنے کے بعد وہی مجھے زندہ بھی کرے گا، رات میں سلاتا بھی وہی ہے، دن میں جگاتا بھی وہی ہے، وہی میرا رب اللہ رب العالمین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور آگے فرماتے ہیں، اب یہ قوم والوں سے جب پوری بات ہو گئی تو اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہی رب ہے مجھ سے خطا ہو جائے، مجھ سے گناہ ہو جائے تو قیامت کے دن میرے اس خطا کو معاف کرنے والا بھی وہی اللہ ہے، اور اس چیز کی میں لالچ رکھتا ہوں، اس چیز کی میں اللہ رب العالمین سے امید رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا پیارا انداز ہے۔ پہلے سوال پر آیا جواب پر پھر غور کرنے کی بات، غور کرنے کے بعد وہ جو جس ذہنیت کے ہیں دشمنی کے، اس کی وضاحت، اس کے بعد پورا اللہ رب العالمین کے اوصاف بتلاتے گئے، اس کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں۔ یہ قوم والے ہو گئے نا، قوم والوں کی بات جب ختم ہو رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے رجوع ہو رہا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو، اپنے مشرک بھائیوں کو، اپنے قرآن اور حدیث سے دور بھائیوں سے بات کر لیں تو اس کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ اللہ انہیں ہدایت دے اور مجھے بھی آخری دم تک صحیح راستے پر چلا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ دعوت دیتی ہے۔ کیا ہے دعا یہ ہے ربی حبلی حکما، ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ رب العالمین مجھے حکمت عطا فرما۔ حکمت نبوت بھی ہے، علم بھی ہے، بات کرنے کا طریقہ اور انداز بھی ہے۔ اتنی بہترین انداز میں گفتگو کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ مجھے حکمت عطا فرما، تیری جانب سے نبوت بھی دے، علم بھی دے، اخلاق بھی دے، گفتار والا بھی بنا، کردار والا بھی بنا۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور تو میرا شمار صالحین میں کر دے، یعنی اچھے لوگوں میں سے مجھے بنا دے۔ کیا آج ہمیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اچھے لوگوں میں بنا؟ کیا یہ ہماری دعا ہے؟ نہیں ہے۔ اسی لیے گمراہی میں، اسی لیے دوسروں کے پیروں کے تلے روندے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں اور آگے فرماتے ہیں وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور پچھلے لوگوں میں سچ کہنے والا مجھے بنا دے، کیونکہ آگے آنے والے لوگ سچ کہتے نہیں کہتے ڈاؤٹ ہے، جو گزر چکے ہیں ان کی سچائی کا پورا پتہ ہوتا ہے، لہٰذا کہا کہ جو پچھلے گزر چکے ہیں ان کی طرح مجھے سچی زبان عطا فرما، جب بھی میں بات کہوں سچ کہوں اے اللہ۔ پہلے خود کے لیے دعا کیا، اس کے بعد وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اے اللہ رب العالمین مجھے نعمتوں والی جنت کا وارث بنا دے۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اے اللہ میرے والد محترم کی مغفرت فرما، یقیناً وہ گمراہ لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنی دعائیں اپنے لیے کی، لیکن آخر میں دعا اپنے والد محترم کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے ابو کو تو مغفرت کر دے، تو ان کی مغفرت کر دے۔ لیکن دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو روک دیا کہ نہیں، جو شرک کے اوپر مر جائے، جو کفر کے اوپر مر جائے، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں میرے امی ابو تھے، آخر تک وہ سجدہ کرتے تھے درگاہوں کو، اب وہ شرک پر ہی مر گئے ہیں، مرنے کے قریب بھی یا غوث اعظم ایسے الفاظ کہہ کر کے مرے ہیں، ان کے لیے کیا مغفرت کی دعا کی جا سکتی؟ جواب نہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے ابراہیم جیسے اپنے خلیل کو روک دیا تو ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو حاضرین اکرام، اس سے جو دعوت کا کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت نصیحتیں۔ آخری دو باتیں کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، اے اللہ قیامت کے دن تو مجھ سے تو میرا حساب مت لے، مواخذہ مت کر، تو میرا مواخذہ مت کر،
یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ قیامت کا دن جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ اللہ اکبر۔ دعا کا یہ اسلوب ہے اور دعوت کا یہ اسلوب ہے کہ پہلے ان سے محبت سے سوال کریں، ان کے دل کی تڑپ، ان کے دل کا درد جانیں، اس کے بعد ہم توحید کی بات صحیح انداز میں رکھیں۔ تو بس کہنے کا یہی مقصد ہے۔ آج کے جو درس سے ہم نے جانا، دوستی میں تھوڑا دیکھ دکھا کر کے رہیں۔ دوستی صحیح ہے تو ہم صحیح رہیں گے، دوستی میں اگر گڑبڑی ہے تو ہماری حالت بھی گڑبڑی میں آ جائے گی۔ دوسری بات ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے۔ زندگی کا صرف ہم نے ایک پیراگراف جانا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کیسے مباحثہ کیا، کیسے ان تک دعوت دی، اور ہمیں بھی ویسے ہی بہترین سے بہترین انداز طریقہ سیکھنا چاہیے، اور وہ سیکھنا چاہے قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی اور جگہ سے نہیں سیکھ سکتا ہے۔ آخر میں بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں سن کر اس پر عمل کرنے والا بنا، اللہ ہمیں قرآن اور حدیث پر چلنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔